کچھ اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ برے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مخلوق اللہ کی جن بھی ہیں، ان کے اندر بھی یہ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ جن بد ہوتے ہیں اور کچھ جن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اس مالک کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کے اندر مسلمان ہیں اور ساتھ ہی کچھ انسان جو کہ ہم جس کو کرسچن کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں، وہ ہیں۔ اسی طرح سے جنوں کے اندر بھی کچھ مسلمان ہوتے ہیں، زیادہ تر تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور کچھ غیر مذہب کے بھی ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے۔ ہندوؤں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جن اور جو انس ہیں، جن اور انسان، ان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اے جن، اے انس، ہم نے تمہیں کس لیے پیدا فرمایا ہے، ہم نے جو تمہاری تخلیق کی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے، وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ جس مقصد کے لیے رب کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق فرمائی، اس مقصد کو ہم بھول چکے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 27واں پارہ ہے اور سورۃ الذاریات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی یعنی انسان اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اور ترجمہ کنز العرفان میں ہے اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پر مقصد یاد کروا رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں جو پیدا فرمایا ہے، تمہیں تخلیق دیا ہے، تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم دنیا میں جا کر مجھے بھول جاؤ، تم دنیا میں جا کر دنیا میں کھو جاؤ، تم دنیا میں جا کر دنیا داری میں لگ جاؤ، تم نماز کی پرواہ نہ کرو، تم رمضان آئے تو روزوں کی پرواہ نہ کرو، تم حقوق العباد کا خیال نہ کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کا خیال نہ کرو۔ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں پیدا فرمایا ہے، تمہیں یاد دلا دوں کہ میں نے تمہیں محض اس لیے بنایا ہے، اس لیے تخلیق دیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو۔ اور جب تم میری عبادت کرو گے، تم مجھے راضی رکھو گے، مجھے راضی کرو گے، تو پھر تمہیں در در کے ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں در در پر جا کر جھڑکیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جگہ جگہ جا کر لوگوں کے دروازوں پر دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم لوگوں کو اوروں کے پاس، غیر اللہ کے پاس، غیروں کے پاس جا کر مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم بس میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم میری ہی پوجا کرو اور مجھے سے مدد مانگو اور سیدھے راستے کی دعا کرو، طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے، ان کے راستے پر مت چلانا ہے۔ اے مالک ہمیں راستے پر کس کے چلانا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے مالک ہمیں سیدھا راستہ، وہ راستہ جو نبیین کا راستہ تھا، وہ راستہ جو صدیقین کا راستہ تھا، اے مالک اس راستے پر چلا جو شہداء کا راستہ تھا، اے مالک اس راستے پر چلا جو تیرے نیک بندے صالحین، جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، تجھے راضی رکھنے والے ہیں، اے مالک ہمیں ان کے راستے پر چلا۔
اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے سامنے محتاج یعنی کہ اللہ کے سامنے ہم نے گڑ گڑانا ہے، ہم نے اس مالک کا محتاج رہنا ہے، ہم نے لوگوں کا محتاج نہیں بننا۔ اگر تم لوگوں کے محتاج بنتے ہو تو پھر تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ اس مالک کی بارگاہ میں آنا ہے، اس مالک کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک یاد آ گئی مجھے عبادت کے حوالے سے کہ ہم نے کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، ہم نے اس رب کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، آقا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، میرا اونٹ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا ہے، وہ سنبھل نہیں رہا، وہ پکڑا نہیں جا رہا۔ اب غور کیجئے کہ جب بھی امتی کو پریشانی بنتی تھی وہ در مصطفیٰ پر آ جاتا تھا۔ اب پاگل اونٹ ہوا ہے، اونٹ نہیں سنبھل رہا، چاہیے تو تھا کہ جانور والے ڈاکٹر کے پاس جاتا، کسی حکیم کے پاس جاتا، کسی طبیب کے پاس جاتا کہ بھئی میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کوئی دوائی دو، کوئی انجیکشن دو، کوئی جڑی بوٹی بتاؤ تاکہ میں اس کو کھلا دوں، کسی انداز طریقے سے سمجھ جائے، وہ بگڑ چکا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ وہ در ہے جہاں پر انسانوں کو بھی شفا ملتی ہے، جہاں پر جانوروں کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ اس در پر آ کر کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو بھی جاتا ہے اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر کر آتا ہے۔ اب جانور پاگل ہو گیا، اونٹ بلک گیا، پاگل ہو گیا، سنبھل نہیں رہا، عرض کرتا ہے آقا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کیا کروں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے یار چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ کملی والے آقا، وہ وضحا کے چہرے والے آقا، وہ واللیل کی زلفوں والے آقا، وہ محبوب جو چلے تو رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب ہمیں تمہارے شہر کی قسم، اے محبوب یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، کہیں زلفوں کی بات کرتا ہے، کہیں چہرے کی بات کرتا ہے، کہیں آنکھوں کی بات کرتا ہے، کہیں بات کرتا ہے اے محبوب یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ پر محبوب تشریف لے جا رہے ہیں قرآن وہیں پر نازل ہو رہا ہے، وہیں پر قرآن نازل، محبوب آرام فرما رہے، چادر اوڑھتے تو اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے یا ایھا المزمل۔ میرے محبوب علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں تو اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے، مدینے میں چل رہے ہیں، جس جگہ پر چل اس کی قسمیں رب اٹھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، جب اپنے محبوب کی یہ صفت رحمت والی صفت کے اوپر آپ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے اندر جن بھی آ گئے، انس بھی آ گئے اور جانور بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، تو میں جانور کی بات کرنے لگا ہوں، جانور بھی آ گئے کہ جانور کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرما دے مطلقاً فرمایا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے۔ اب ان جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اونٹ کا مالک جب شکایت لے کر آ گیا، آقا نے فرمایا اے میرے یار چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑا تمہیں بولیا۔ آج بھی در مصطفیٰ پر آپ دیکھیے کہ وہاں پر صرف مسلمان یہ پاکستانی نہیں آتا، وہاں پر مختلف لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، کوئی چچینیا سے آ رہا ہے، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی ایران سے ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے انگریز آ رہا ہے، مسلمان وہاں پر مختلف زبانوں پر آ کر ہر بندہ اپنی ہی انداز سے، اپنے ہی لہجے میں، اپنی ہی گفتگو سے اپنی صدائیں بلند کر رہا ہے، وہاں پر گزارشات رکھ رہا ہے، روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑا دیاں بولیاں۔ اللہ کے محبوب انسانوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں،
محبوب علیہ السلام اپنے یار کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. وہ جو ریوڑ ہوتا ہے اونٹوں کا، وہاں پر اونٹ پاگل ہوا پڑا ہے، کبھی بھگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، قابو ہی نہیں آ رہا. جب میرے محبوب علیہ السلام اس جو بڑا ہوتا ہے اونٹوں کا، جہاں پر اونٹ سب بندے ہوئے ہیں، وہ ایک اونٹ پاگل ہو چکا ہے، سنبھالا نہیں جا رہا. میرے محبوب علیہ السلام جب اس باڑے کے پاس گئے ہیں نا تو اونٹ ساتھ ہی ٹھہر گیا. اس کو پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ محبوب کی تعظیم کیا ہے، اللہ کے محبوب کی تعظیم کس طرح سے کرنی ہے. جانور کو بھی پتہ ہے کہ اس محبوب کے سامنے ہم نے آوازوں کو بلند نہیں کرنا، ہم نے اپنی زبانوں کو، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے. اونٹ بھی سمجھتا ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنے نبی کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. کہیں تم نمازیں پڑھتے رہو، تم عبادتیں کرتے رہو اور تم میرے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بول بیٹھو اور تمہاری ساری کی ساری عبادتیں غارت کر دی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اونٹ بھی سمجھتا تھا کہ اللہ کے محبوب کی تعظیم کیا ہے، کہ یہاں پر بلکنا نہیں ہے، یہاں پر پھدکنا نہیں ہے، یہاں پر آواز بلند نہیں کرنی. پاگل ہو گیا ہوں لوگوں کے لیے ہوں، لیکن مصطفیٰ کے سامنے تو نہیں پاگل رہ سکتا میں. اب مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، اب ان کے سامنے تو یہ کام نہیں ہو سکتا نا. تعظیم ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہاں پر آوازیں بلند نہیں. اونٹ بھی سمجھ رہا ہے، لیکن افسوس انسان نہیں سمجھ رہا. جو اشرف المخلوقات اس کو کہتا ہے وہ نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ الگ ہی ایک راستے پر چل پڑا ہے، الگ ہی ایک سوچ لے کر چل پڑا ہے کہ وہ سوچ ایسی سوچ جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے. ان سوچوں پر چل پڑا، ان راستوں پر چل پڑا ہے جس کا انجام بہت غلط ہے، جس کا انجام بہت خراب ہونے والا ہے. ایسے راستوں پر چل پڑا ہے کہ وہ نہ ہی کعبہ کی تعظیم دیکھ رہا ہے، کعبہ کے جماع پر جا کر بھی اس کعبے کی تعظیم کو سمجھ نہیں آ رہی. وہاں پر یہ آوازیں بلند چل رہی ہیں، در مصطفیٰ پر آتا ہے تو وہاں پر آوازیں بلند کر رہا ہے. وہ بھول چکا ہے کہ اللہ کے محبوب کے در کی تعظیم کس طرح سے کرنی ہے. لیکن جانور سمجھتا ہے، جانور سمجھتا ہے. جب میرے محبوب وہاں پر تشریف لے کے کھڑے ہوئے، اونٹ ٹھہر گیا. اونٹ آیا، قدموں پر بیٹھ گیا، قدموں پر سر رکھا، قدموں پر اپنی پیشانی کو رکھ دیا. اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں تو اس نے سجدہ کر دیا. شریعت تو ہمارے اوپر لاگو ہے، انسان کے اوپر ہے، جانور کو شریعت تو کوئی نہیں ہے. یوں کہیں کہ سجدے میں سر میں سر رکھ دیا، پیشانی قدموں میں سر رکھ دیا. جب سر رکھا نا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے اونٹ کیا مسئلہ ہے تجھے. ارے جانوروں سے اللہ کے محبوب پوچھ رہے ہیں. آپ بولیاں سمجھتے ہیں، روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دا کروڑا دیاں بولیاں. جب اونٹ سے پوچھا کہ اے اونٹ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے، کیا ٹینشن ہے، اونٹ اپنی ہی لینگویج میں، اپنے ہی انداز سے، اپنی ہی زبان میں، اس کو کوئی انسانی زبان نہیں مل گئی، اس نے اپنی ہی لینگویج میں محبوب علیہ السلام سے کچھ عرض کیا. جب عرض کر دیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان کے مالک پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اے ان کے مالک پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ بولیاں سمجھتے ہیں. وہ عرض کرتا ہے آقا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس اونٹ نے کیا کہا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے اونٹ کے مالک یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. آقا کیا شکایت کر رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے چارہ کم دیتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے. چارہ مجھے کم دیتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے. اے ان کے مالک اس کو چارہ بھی زیادہ کھلایا کر، کام کم دیا کر، جتنا کام لیتا ہے اتنا کھلا بھی دیا کر. جب اور بھی دیگر صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے دیکھا، وہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں پر رکھی، قدموں پر رکھی. ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ یہ تو سجدہ کر رہا ہے، یہ تو سجدہ کر رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا یہ تو جانور ہے، یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اس نے پیشانی آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے. آقا ہم تو انسان ہیں تو پھر ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے یارو یہ جانور ہے، یہ
جانور ہے، تم انسان ہو، تم انسان ہو، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ سجدہ صرف اور صرف اس رب کی ذات کو کرنا ہے، جھکنا جو ہے اس رب کی ذات کے سامنے جھکنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر رب کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو اجازت ہوتی تو بیوی اٹھ کر سب سے پہلے اپنے شوہر پہ سجدہ کرتی، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسی لیے عبادت کرنی ہے تو اس رب کی کرنی ہے، مانگنا ہے تو اس رب سے مانگنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو اس رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اوروں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ در در پر تو جاتا ہے، اس رب کے چوکھٹ پر آ جا، اس رب کے سامنے ایک سجدہ تو جس کو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لوگوں کے در پر جاتا ہے تو رب کے پاس کیوں نہیں آتا، اس کی عبادت میں کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندے، اللہ فرماتا ہے کہ تو در در پر ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو صرف میری عبادت میں لگ جا، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تو رب کی عبادت میں لگ جا، اللہ تعالیٰ تجھے غنی کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، بس تو اس رب کی عبادت میں لگ جا، اس رب کی عبادت کرنے لگ جا۔ اوروں کے دروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ جگہ جا کر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، آ رب کے گھر میں آ۔ اوروں کے گھر میں جانے کے لیے تجھے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، دروازہ بھی بجانا پڑتا ہے، خیال کرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی ماں بیٹی بہن بے پردگی میں تو نہیں بیٹھی، آ رب کے گھر میں آ، تیرے لیے دروازہ کھلا ہے، تجھے دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آ جا، دل میں پکا اور پختہ ارادہ لے کر آ جا کہ آج میں اس گھر میں جا رہا ہوں جہاں پر جا کر رحمتیں برستی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو جنت کی کیاریاں ہیں، میں نے وہاں پر جا کر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں اس رب سے معافی مانگنی ہے، اس سے اپنے گناہوں کا ارتکاب کر کے معافی مانگنی ہے۔ مالک بڑے گناہ کر لیے ہیں، مالک بڑی خطائیں کر لی ہیں، لیکن لوگوں کے در پر نہیں گیا، مالک تیرا ہی نافرمان بنا تھا، آج تیرا ہی فرما بردار بننے کے لیے آ گیا ہوں، مالک مجھ سے راضی ہو جا، اور رب پھر تجھ پر بڑا ہی راضی ہو جائے گا۔ عبادت کرنی ہے اس رب کی کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی برکت والی ہے وہ، بڑی ہی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری ہی بادشاہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ وہی عزتیں دینے والا ہے، وہی ذلتیں دینے والا ہے، آ تو اس رب کی بارگاہ میں آ جا، اس رب کا فرما بردار بن جا، صرف اس کو راضی کرنے میں لگ جا۔ جب وہ رب کسی پر راضی ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالی جبریل سے حکم فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے راضی ہوں، میں فلاں بن فلاں سے راضی ہوں۔ پھر جبریل پتہ کیا کرتے ہیں، جبریل پھر آسمانوں پر ندا دیتے ہیں، اے اللہ کے ملائکہ، اے فرشتوں، اے حور و غلمہ، سن لو فلاں بن فلاں سے اللہ راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، رب اس پر خوش ہو گیا ہے۔ پھر جبریل زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر آ کر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء پر بات کر رہا ہوں۔ جبریل پھر زمین پر اترتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اے بندو فلاں بن فلاں سے رب بھی راضی ہو گیا ہے، جبریل بھی راضی ہو گیا ہے، اللہ کے سارے ملائکہ راضی ہو گئے ہیں، حور و غلمہ بھی راضی ہو گئے ہیں، لہذا جب رب راضی ہو گیا ہے، جبریل راضی ہو گیا ہے، ملائکہ راضی ہو گئے ہیں، تو اے انسانوں سن لو، پھر تم بھی اس بندے سے راضی ہو جاؤ، تم بھی اس بندے سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دل کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر عزت ڈال دیتا ہے، احترام ڈال دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ،
اللہ عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جس سے رب ناراض ہوتا ہے، جس سے رب ناراض ہوتا ہے پھر اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل فلاں بن فلاں سے میں ناراض ہوں، فلاں بن فلاں نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ پھر ملائکہ آسمانوں پر ندا دیتے ہیں، اے ملائکہ سن لو، اے حور و غلماں سن لو، فلاں بن فلاں سے رب ناراض ہے، لہٰذا میں بھی ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ پھر جبریل زمین پر تشریف لاتے ہیں اور لوگ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اب یہ ذلت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کی آپ کو بتا رہا ہوں عزت کس طرح سے ملتی ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، پھر ملائکہ سے بھی حکم فرماتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں، پھر تم کیوں ناراض ہو، تم بھی راضی ہو جاؤ، جب میں ناراض ہوں پھر تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ جبریل زمین پر اترتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر ندا دیتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، رب اس بندے سے ناراض ہے، میں بھی ناراض ہوں، سارے ملائکہ ناراض ہیں، حور و غلماں بھی ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا تم بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤ۔ وہ ناراضگی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت ڈال دیتا ہے، پھر وہ ذلیل ہوتا ہے، پھر وہ رسوا ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ مالک اس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے کسی کو عزت دے دے، وہ چاہے کسی کو ذلت دے دے، وہ چاہے کسی کو مال زیادہ دے دے، وہ چاہے کسی کو مال کم دے دے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے کہ تم نے رب کا شکر ادا کرنا ہے، تم نے ہر لمحہ جو ہے اس رب کی عبادت میں لگے رہنا ہے، تم نے اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رہنا ہے، اس رب کی نماز پڑھنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، بس تم نے اس رب کو راضی کرنے میں لگے رہنا ہے، پھر رب تم سے راضی ہو جائے گا، پھر دنیا کے اندر تمہارے لیے عزت لکھ دی جائے گی، اور اگر رب تم سے ناراض ہو گیا تو پھر کائنات کے اندر تمہارے لیے ذلت لکھ دی جائے گی، تمہارے مقدر میں ذلت لکھ دی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، لوگوں پر بھاگ رہے ہو، جا رہے ہو، جگہ جگہ پر جا رہے ہو، اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ وہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہ ہر چاہ پر قادر ہے، کوئی کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی پر راضی ہے، کسی پر ناراض ہے، اس رب کو کیوں نہیں راضی کرتے؟ وہ مالک نے ہمیں رزق دینا ہے، اس نے ہمیں رزق دینا ہے۔ رزق کم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، وافر ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ایک جگہ پر رش پڑا ہوا ہے، رش پڑا ہوا ہے، لوگ کٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مسئلہ کیا ہے، لوگ کیوں اتنے کٹھے ہوئے پڑے، رش کس وجہ سے پڑا ہوا ہے؟ آپ جب قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس رش کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں اس کے پاس، اس کے جسم میں پیٹ پڑی ہوئی ہے، ریشہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس بندے کی زبان پر ایک لفظ جاری ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، حیران ہونے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے بندے، تیرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے تو کھا سکے، کوئی چیز پکڑ سکے، تو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، تیرے پاس پاؤں بھی نہیں ہے تو چل سکے، تو پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اے بندے، تیرے پاس جو ہے آنکھیں بھی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، تو پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہا ہے، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی، تجھے پریشانی کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی رب کا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ اس بندے نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، مانا میرے پاس ہاتھ نہیں، مانا میرے پاس پاؤں نہیں ہے، مانا میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، میں چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اے پیارے عیسیٰ، میں رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اس مالک نے مجھے اپنا ذکر کرنے کے لیے زبان تو عطا فرمائی ہے، اس مالک نے اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنی فکر کرنے کے لیے مجھے زبان تو عطا فرمائی ہے۔ اے پیارے عیسیٰ، میں رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ لوگ آپ کے پاس چل کر جاتے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کر میرے پاس حاضر ہو، اب آپ تشریف لائے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، میں رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یار، ہمارے پاس اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، ذرا سی تکلیف آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ہم لوگ جو ہے شکوے گلے ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں،
ہم لوگ رب کے سامنے مالک تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، جب ان اللہ سمیع بصیر، بے شک وہ اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن جو بندہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے دعا مانگتا ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، جائز دعا مانگتا ہے نا، تو اس کی یہ مت سمجھے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مومن کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ دعائیں ہوتی ہیں مالک سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ قیامت والے دن ہے نا، ایک بندہ وہ دیکھے گا اس کے سامنے جو نا بہت بڑا پہاڑ ہے نیکیوں کا، وہ کہے گا مالک میں نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی، میں تو بڑا گناہگار تھا، یہ اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا میرے لیے کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تو دنیا میں جو دعائیں مانگتا تھا نا، کچھ دعائیں میں نے تیری دنیا میں پوری نہیں کی تھی، وہ دعائیں میں نے تیری سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ جو اتنا بڑا پہاڑ ہے نا یہ نیکیوں کا، یہ تیری دعاؤں والا پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا بڑی جلدی پریشان، اور پھر وہ بندہ پتہ کیا کرے گا، مالک تو نے پھر میری باقی دعائیں دنیا میں کیوں کو بھول گئی؟ وہ بھی نہ کرتا، کیونکہ وہ جو دنیا والی زندگی ہے یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ کسی کے لیے چند سانسیں ہیں، کسی کے لیے ایک سانس ہے، کسی کے لیے 2 سال کی زندگی ہے، 10 سال کی، آخر کار یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنی ہے، یہ پانی کا بلبلا جو ہے انسان کی زندگی والا یہ پھٹنا ہے۔ لیکن میرے بھائی ہمیشہ والی جو زندگی ہے یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنے کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے جن موت اور حیات کو جو نا اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں، تاکہ ہم جانچ سکیں کہ کون ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے نا وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس رب کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا، تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، مالک اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ جو بھی کام کرنا ہے اس رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اس رب کو ہی خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ دنیا خوش نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی کر لیں، جتنا مرضی اس کو کھلا دیں، جتنا مرضی پلا دیں اس کو، یہ دنیا آپ کو ایک دن دھوکہ ضرور دے گی، ضرور دھوکہ دے گی۔ اس رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ تم سوچتے ہو کہ ہمیں جو تخلیق دی، ہمیں پیدا کہ تمہیں بیکار پیدا فرمایا ہے؟ تمہاری تخلیق بیکار ہے کیا؟ تم یہ سوچتے ہو؟ اور نہیں، اور تم ہماری طرف لٹانے کے لیے نہیں، لٹانے نہیں جاؤ گے، تم ہماری طرف لٹائے جاؤ گے۔ کیا مطلب کہ تم نے جو ہے، تمہیں جو ہم نے پیدا فرمایا ہے، تم نے ہماری عبادت کرنی ہے، ہمارے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر دوبارہ ہماری طرف آنا ہے، میری طرف دوبارہ لوٹ آنا ہے۔ جس طرف لوٹ کر دوبارہ آنا ہے اس کی تیاری ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور مومن کی ایک صفت ہے، مومن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ مومن ہوتا کون ہے، مومن کہتے کس کو ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، کچھ ہے تو وہ کہتے ہیں سیدھے پکا ہی مومن ہوں، شریعت پر عمل نہیں کرنا، شریعت دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور جو جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے اس پر نقصان پہنچا رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بڑے ہی مومن ہیں، ہم بڑے ہی مومن ہیں۔ مومن کی نشانیاں ہیں، مومن کی پہلی نشانی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہوتا ہے، معافی مانگنے والا ہوتا ہے، اور دوسری جو مومن کی نشانی ہے نا العابدون ہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے مومن کی صفت کیا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی ہے العابدون، مومن جو ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے مومن اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی تعریفیں کرنے والا نہیں ہوتا مومن۔ مومن ہاں کسی میں اچھی صفت دیکھو اس کی تعریف کرنی چاہیے، تعریف کرنا اور ہوتا ہے
اور ٹیسی کرنا اور ہوتا ہے، کسی کی ٹیسی نہیں کرنی، ہاں دکھاوے والے کام نہیں کرنے۔ جو اس کے اندر بات، اگر اس کے اندر اچھائی ہے تو اچھائی اس کی بیان کرو، اس کے اندر برائی ہے تو برائی اس کی جو ہے، اس کا جو پردہ جو ہے اس کو فاش نہیں کرنا، اس کو سمجھاؤ جا کر، یا تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کو دور کر، اللہ کی طرف لوٹ، تو گناہوں میں مبتلا ہوا پڑا ہے، تو زنا کی طرف چل پڑا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو چغلی کرتا ہے، تو غیبت کرتا ہے۔ یار ہم چاہتے ہیں تو اچھی لائن پر آ جائے۔ مومن جو ہوتا ہے اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ روزے رکھنے والا ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ رکوع کرنے والا ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ سجود کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ بھلائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، برائی سے منع کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ 8 نشانیاں آ جائیں گی، پھر رب فرماتا ہے وبشر المؤمنین، اے مومن سن لے تیرے لیے خوشخبری آئی ہے۔ جب تیرے اندر یہ 8 صفات آ گئی، 8 نشانیاں جب تیرے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی، تو ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر سن لے تیرے لیے پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس رب کی طرف لوٹو، اس کی طرف آ جاؤ، اس کی ہی عبادت کرو، نماز پڑھو، اس رب کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ یہ بھی ہمیں حکم فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی اجر دیتا ہے، ان کی خدمت کیا کرو، دل کھول کر کیا کرو۔ ماں باپ بڑے ہی پیارے تحفے ہیں، بڑے ہی انمول تحفے ہیں، ان کی خدمت یہ آپ کے لیے دنیا بھی سنوار دے گی اور آپ کی آخرت بھی سنوار دے گی۔ یہ مت سوچئے گا کہ ہم دنیا میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، نہیں میرے بھائی۔ اگر آپ نے زیادتیاں کی ہوئی، مخلوق کے خدا کے ساتھ زیادتی کی ہوئی، تو میرے بھائیوں آپ دنیا تو اپنی دیکھنے میں اچھی گزار کر جا رہے ہیں، دیکھنے میں آپ نے اچھی بلڈنگ تو بنا لی ہوگی، اچھا کاروبار تو سجا لیا ہوگا، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہوئے، ماں باپ ناراض ہوئے تو پھر ہماری کیا آخرت سنبھل جائے گی کیا؟ دنیا تو تم نے سنبھال لی، اگر اور بندہ جب مرتا ہے نا، جب بندہ مرتا ہے، اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ، ہمسایہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس بندے مرنے والے کے بارے میں گواہی دے دے نا کہ یہ بندہ بڑا ہی نیک تھا، یہ بندہ بڑا ہی اچھا تھا، اس مومن کی گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی معافی فرما دیتا ہے۔ کیا کہ اس بندے نے میری مخلوق کا خیال کیا ہے تو یہ تعریف کر رہے ہیں، اس نے میرے بندوں کے ساتھ پیار کیا ہے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس نے میرے بندوں کا خیال کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں یہ گواہی دے رہے، ان کی گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے راہ حق میں بھی خرچ کیا کرو، چھوٹوں کے ساتھ محبت کیا کرو، شفقت کیا کرو، بڑوں کا احترام کیا کرو۔ یہ سفید داڑیاں جو سیدھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بزرگ کا سفید بالوں کا حیا کیا، گویا اس نے میرا حیا۔ آج تو نوجوان جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کرتا، تلک کلامیوں میں پڑ جاتا ہے، کہ بزرگ کوئی بات کرتے تو کھانے کو توڑتے ہیں، جبکہ محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ سن لو، جس نے سفید داڑھی کا حیا کیا اس نے میری حیا کی ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے بڑوں کا احترام کیا کرو، بڑوں کی خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ محبت سے بات کیا کرو، ان کے ساتھ شفقت سے بات کیا کرو۔ اگر وہ باتیں کر صحیح رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھ رہی لگ رہی ہوتی، ہمیں کڑوی لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سچی باتیں ہوتی ہیں وہ کڑوی بھی لگتی ہیں، سچائی کڑوی ہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑوں کا احترام کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔